بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 3 المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ مشورے کا مفہوم یہ ہے کہ دوسرے بندے کو رائے دینا، رائے طلب کرنا، بام مشاورت کرنا اور اجلاس شورا، یہ سارے مشورے کے مفہوم کے اندر آتے ہیں۔ اہمیت قرآن کے اندر آیا کریمہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمان آپس میں تمام معاملات کو بام مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اور مشورہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان مشورہ کرتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ کسی مشکل کام کو شروع کرنا چاہتا ہے تو جب کسی سے مشورہ کرتا ہے، مختلف قسم کی رائے اس کے سامنے آتی ہیں، تو ان رائے کے اندر اس کے نقصانات بھی سامنے آ جاتے ہیں، اس کے فوائد بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور اس چیز کے متعلق فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا، یعنی اس کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کو نقصان سے بھی وہ بچ جاتا ہے۔ اور قرآن ہمیں بار بار یہی کہتا ہے۔ پہلے ہم نے سورۃ شورا کے اندر بام مشاورت کے متعلق سنا۔ دوسری آیا کریمہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ وہ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کر کے طے کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیات سے یا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہی درس مل رہا ہے کہ جو بھی ہم کام کریں وہ اپنے مسلمان بھائی سے، جو ہماری بھلائی چاہنے والا ہے، اس سے ہم ضرور مشورہ کیا کریں۔ اور جو اس حدیث پاک کے اندر ہمیں امین کا حکم دیا گیا کہ ہم اس کے اندر امین رہیں، خیانت نہ کریں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دوسرے سے مشورہ کرتا ہے، اگر اس کو اس کام کے متعلق نقصانات کا پتہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بندے کو بتا دے کہ اس چیز کے اندر فلاں فلاں نقصانات ہیں۔ اور اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ وہ اچھا مشورہ اس کو دے دیتا ہے لیکن وہ کام کرتا ہے اور پھر اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ خائن نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بندہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر نقصان ہوتا ہے اور وہ اس کو جان بوجھ کے کہتا ہے کہ تم یہ کام شروع کرو، اور پھر اس کو اس کے اندر اگرچہ فائدہ بھی ہو جائے پھر بھی وہ اس کے اندر خائن ہی رہتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے مشورے کا ظاہر نہ کرنا۔ اس سے امانت یہ مراد لی جاتی ہے کہ جب ایک بندہ کسی سے مشورہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات دوسرے کو نہیں بتانی، راز افشا نہیں کرنا، تو اگر وہ دوسروں تک اس بات کو پہنچا دیتا ہے تو وہ اس کے اندر خیانت کرنے والا ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ تم سے بات کرے اور ادھر ادھر دیکھے تو سمجھ لو کہ وہ بات اس مجلس کے اندر تمہارے لیے راز ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتانی۔ مسلمان کی خیرخواہی، تو جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیرخواہی چاہتا ہے، اس کو اچھا مشورہ دیتا ہے، اسی طرح ہمارا دین اسلام ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ غیر مسلم کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر غیر مسلم ہم سے مشورہ کرتا ہے اور ہم اس کو کافر سمجھ کے جو ہے اچھا مشورہ نہیں دیتے تو پھر بھی ہم اسی طرح خائن رہیں گے، کیونکہ اچھا مشورہ دیں گے اس کو فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف آ جائے، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے مشورے کی وجہ سے دین اسلام کی طرف رغبت زیادہ بڑھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کسی بھی مشورے کے اندر امین رکھے۔